اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے کسی چیز کا یا کسی شخص کا خیال کیوں نہیں نکال رہا، اللہ تمہیں ہر روز کیوں آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے، تم ہر روز ٹوٹ کر بکھر جاتے ہو اور تمہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب یہ بے چینیاں میری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب میرے رب کو کسی انسان کا سجدہ کرنا بے حد پسند آ جاتا ہے، جب میرے اللہ کو کسی انسان کا اپنے آگے جھکنا پسند آ جاتا ہے، تو میرا اللہ بار بار اسے اپنے در پر دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کر دیتا ہے، اس لیے وہ تمہارے دل میں بے چینیاں ڈالتا ہے تاکہ تم تڑپتے ہوئے اپنے رب کے پاس جاؤ، اس کے آگے آنسو بہاؤ، اور میرا رب تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لے اور تمہاری ساری تکلیفوں کو ختم کر دے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا یا کسی انسان کا خیال نہیں نکالتا نا، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ رابطے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر آؤ، تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری مرادیں پوری کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم تڑپتے دل سے جب اس کے پاس آؤ تو وہ تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے۔ تمہاری مانگنے کی تڑپ اللہ کو بے حد پسند آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، وہ کیسے تم پر رحم نہیں کرے گا؟ وہ تو بس اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور انہی آزمائشوں کے ذریعے وہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اگر تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکل رہا، کسی انسان کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکل رہا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ چیز یا وہ انسان تمہارے نصیب میں ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آنے تمہارے نصیب میں اس کو، بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ دعاؤں کی بدولت ہی اس تک پہنچو۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری تڑپ کو دیکھے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری چاہت کو دیکھے کہ تم کتنا اللہ کے آگے جھک سکتے ہو، کتنا اس کی رحمتوں پر یقین رکھتے ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ میرا رب کبھی بھی تمہیں ان چیزوں کی طلب میں مبتلا نہیں کر سکتا کہ تم دعاؤں میں ان کو مسلسل مانگ بھی رہے ہو، سجدوں میں جاتے ہو، لیکن وہ تمہیں ملتی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی ملیں گی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام سہاروں کو آپ سے اس لیے الگ نہیں کرتا کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میرا رب کبھی کبھی تمہیں تکلیفوں اور مشکلات سے گزارتا ہے، تاکہ جب تم ان راستوں پر چل کر آؤ تو تم ایک نئی انسان بن جاؤ، تم ایک بہادر انسان بن جاؤ۔ یہی وہ لمحات ہیں جو تمہیں اپنے اللہ پر یقین مضبوط کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تمہارا صبر اور دعا تمہیں اللہ کے قریب تر کر دیتے ہیں۔ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے نماز اور دعا کو اپنا ساتھی بنا لو،
اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تمہیں اس لیے نہیں عطا کر رہا کہ رب نے وہ تمہیں عطا نہیں کرنی، بلکہ اللہ تمہاری ہر فریاد سنتا ہے، وہ تمہاری مشکلات کو آسان بناتا ہے۔ بس اپنی امید کو زندہ رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، سب کچھ میں ٹھیک کر دوں گا کیونکہ میں ٹھیک کرنے پر قادر ہوں۔ اور جب آپ کسی ایک ہی انسان کو بار بار سوچتے رہتے ہیں، اس کا خیال ذہن سے چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے نا، تو میرا رب وہ چیز تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ جب تم تڑپتے ہوئے اپنے رب کے در پر جا کر کسی چیز کو مانگتے ہو نا، تو میرا رب تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس تھوڑا سا صبر کرواتا ہے، انتظار کرواتا ہے، اور آخرکار جیت تمہارا مقدر کر دیتا ہے۔ وہ شخص تمہارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ انسان تمہارے مقدر کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم تھک گئے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری زندگی میں بے حد مسائل ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ذاتی معاملات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، مگر اس سب کے باوجود اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ کا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے، جب اس کی رضاؤں میں راضی ہونا سیکھ لیا جاتا ہے، پھر اللہ تمہاری رضاؤں پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بس اپنی چاہت کو رب کی چاہت بنا لو، اللہ کی چاہت پر ایک ذرا عمل کر کے تو دیکھو، وہ تمہاری ساری چاہتیں قبول کر لے گا۔ اللہ کی محبت میں کچھ وقت گزار کر تو دیکھو، وہ تمہاری دنیاوی محبتوں کو تمہاری جولی میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ پر بھروسہ مضبوط کر لو، کیونکہ اللہ کا راستہ معجزوں کا راستہ ہے، وہ صاحب کن فیکون ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرا رب سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو ان کے نزدیک ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں۔ تو جب اتنی واضح بات میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے تو تمہارا شک کرنا نہیں بنتا ان چیزوں پر جو تمہیں عطا نہیں کی جا رہی، ان چیزوں پر جن میں تھوڑی تاخیر آ گئی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اپنی دعاؤں کے تسلسل جاری رکھو، میرا رب سب عطا کر دے گا، وہ چیز بھی، وہ انسان بھی، وہ شخص بھی، اور تمہاری محبتیں بھی، انشاءاللہ تعالی۔